اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے اللہ ہو، آج ریویژن کلاس ہے ہماری، اللہ ہو، اللہ ہے یبدأ الخلق، یہاں پہ ایک لفظ ایک میرا خیال ہے کہ یہ کام ہے، اللہ ہو، اللہ ہے جس نے ابتدا کی خلق کی، جس نے پیدائش کی پہلی دفعہ۔ کیسے کی اللہ نے جو ہے وہ ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا، ایک ہاتھ مٹی لی، مٹی سارے جہان سے لی گئی اور اس سے جو ہے پتلا بنا کے پھر اس میں جو ہے وہ روح پھونک دی۔ پہلی دفعہ ابتدا اسی نے کی، پیدائش کی، ثم یعیدہ، وہ دوبارہ بھی کرے گا اس کو۔ اب یہاں پہ جو یہ ہے نا، یہ علامات مضارع ہے۔ علامات مضارع اس کا ترجمہ ہم حال میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں۔ حال میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فصل ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے وہ کٹتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، اسی طرح انسان آتا رہتا ہے، انسان جاتا رہتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اٹھائے جاؤ گے، اس وقت جو ہے تمہیں قبروں سے مٹی سے نکالے گا، اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک آواز ہوگی اور ایک آواز کے اوپر تم جو ہے وہ چلتے ہوئے روز میدان محشر تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی، جس دن وہ قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، یبلس لفظ کس سے ہے؟ ابلاسن سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا۔ یہاں پہ کہا گیا یبلس المجرمون، گناہ گار مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ کے انکاری، اللہ کے رسول کے انکاری، روز آخرت کے انکاری، جس وقت وہ دیکھیں گے اس وقت کہ ہاں آج تو یہ وہی بات ہوگی جس کا ہم ساری عمر انکار کرتے رہے ہیں، وہ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ ان کی حالت وہی ہوگی جو ایک ریڈ ہینڈڈ مجرم گناہ کرتے، جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے اور پھر اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی الفاظ بھی نہ ہوں اور وہ نا امید ہو جائے کہ اب تو میں کیا صفائی میں اپنے کہوں، میں اپنے خود ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہوں۔ تو جب وہ پکڑا جائے تو پھر وہ حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جب مجرموں کی بات کی گئی ہے تو مجرموں سے مراد وہ نہیں ہے صرف جو اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے انکاری ہیں، جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے در پہ بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے جو ہے وہ ٹیکتے ہیں۔ یہاں پہ وہ بھی مجرم اس میں شامل ہیں۔ جس نے بھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کی تابع داری کی، وہ اس لسٹ میں جو ہے وہ آ گیا۔ اور اس وقت تو یہی ہوگا کہ ہم کچھ اور سمجھتے رہے اور یہ کچھ اور ہو گیا۔ یہ تو وہی ہو گیا جس کی ہمیں خبریں پہنچائی جاتی رہیں، جس کے بارے میں قرآن اترا، جس کے بارے میں نبی ہمیں کہتے ہوئے چلے گئے اور ہم نے مانا نہیں اور آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ گیا ہے۔ ولم، اور نہیں ہوگا اس وقت، یکن لہم، ان کے لیے، من شرکائہم، وہ ان کے شریکوں میں سے، وہ جن کو انہوں نے رب کے علاوہ جو ہے وہ بنا رکھا تھا، شفاؤ، کہ وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس وقت وہ شریک جو ان کے تھے وہ انکاری ہو جائیں گے اس بات سے۔ دیکھیے اس وقت شریک کتنی قسم کے ہوں گے۔ ایک تو وہ بت، وہ لکڑی کے، وہ پتھر کے، یا وہ شجر، یا جس کو جو ہے تم لوگ پوچھتے رہے ہیں، ایک وہ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیارے تھے، مقرب تھے اللہ کے، وہ انبیاء کرام میں سے تھے، وہ صالحین میں سے تھے، کہ تم نے ان کے جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا، ان کی عبادت جو ہے وہ کرنی شروع کر دی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے تئیں جو ہے وہ بڑا گمنڈ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اچھا کر لے میں تجھے چھڑا لوں گا اس وقت، جن کو ہم پیر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو بت بھی کھڑے ہوئے کہہ سکتے ہیں، پیر بھی کہہ سکتے ہیں، مشائخ بھی، کچھ بھی لوگ جو لوگ اپنی عبادت کروانا، اور اس میں وہ تمام وہ سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں جن کے کہے کے اوپر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نفی کرتے ہیں۔
ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی چل رہا ہے، لیکن ہم وہ شخصیت پرستی کا بت جو ہے وہ سجا لیتے ہیں اور اس بت کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ دیکھیں یہ جو بت ہوں گے لکڑی کے، یہ پتھر کے یا اس قسم کے، وہ تو ساتھ اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے اور وہ اس آگ کے بھڑکاوے کا مزید اسباب بنیں گے۔ تو کہیں گے اچھا یہ تھے جن کو ہم پوچھتے رہے، آج تو ہمارے عذاب میں جو وہ ساتھ اضافے کروا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ انبیاء کرام، وہ اللہ کے مقرب بندے جن کو اللہ کے جانے کے، جن کو ان کے جانے کے بعد تم پوچھتے رہے ہو، وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو نے خود بھیجا تھا یہ پیغام دے کے کہ میں جا کے بتاؤں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ لائق نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کے بارے میں۔ تو وہ تو انکاری ہو جائیں گے اس بات کے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو اب وہ سر پہ آن پڑی ہے، تو پھر وہ کہیں گے اللہ اپنے گناہوں میں کمی کے لیے، اپنے جواز گڑنے کے لیے کہیں گے اللہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا یہ بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے تھے، یہ بھی شارٹ کٹ کرنا چاہتے تھے، یہ بھی چاہتے تھے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، تو ہم نے جو دھوکے ہم نے کھائے وہ ان کو دیے، یہ بھی ان دھوکوں میں آ گئے، تو یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے کیے کی خود بھگتیں، ہم کیوں اس کی بھگتیں؟ تو یہ سینیریو ہوگا اس وقت مجرموں کا، اور نہ کوئی شریک ہوگا جو سفارش کر سکے، اور وہ شرکاء جب ایک دوسرے کے انکاری ہو جائیں گے، یہ تین ہی گروپ بنیں گے، اور تین ہی گروہوں میں جب ان کو تقسیم ہوا ہوگا، اور تینوں کا انجام میں نے جب آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن جو ہے وہ نذیرٌ و بشیرٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرٌ بھی تھے، بشیرٌ بھی تھے۔ قرآن جو ہے وہ اسی لیے اس کو جو ہے وہ فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، جہاں پہ وہ ڈراتا ہے، جہاں پہ ترہیب دیتا ہے، وہاں پہ ترغیب بھی دیتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جب تک یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوں گی بچت کا امکان نہیں ہے۔ سمپل مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا کے ہم جو ہے وہ توڑ سرے نہیں پہنچ سکتے، اپنی منزل نہیں پا سکتے، جب تک کہ ہم اس کے ساتھ عمل صالح نہ کریں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، جو نمازیں بھی پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگوں پہ بھی جاتا تھا، اور جس کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا دیا، اس کے باوجود منع فرما دیا گیا اس کی بخشش کے لیے، اس لیے کہ اس کے اعمال وہ نہیں تھے جو اعمال اس کلمے کی تائید کرتے ہوں۔ وہ منافق تھا، وہ کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا، اوپر سے وہ ساتھ تھا، اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہا تھا۔ تو جب تک میں بات کر رہا ہوں اس رئیس المنافقین کی، عبداللہ بن ابی کی، جب اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، حالانکہ اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو باقی لوگ کہاں پہ رہ گئے؟ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لانا پہلی شرط، عمل الصالحات دوسری شرط، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم صرف اچھے اعمال کر کے بغیر ایمان لائے جو ہے وہ جنت نہیں پا سکتے، اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ ہم صرف ایمان لا کر اور اعمال بد کر کے تب بھی ہم اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ہوں گے آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یخبرون، روضہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، اور یخبرون خبرون سے جس کا معنی ہوتا ہے خوشحال، عیش میں، پس وہ اس دن باغ میں خوشحال ہوں گے، عیش میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکاری ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ، اور ملاقات، لقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو۔ بس اصل میں جب جو یہ دل میں بٹھا لینا کہ میں نے کل کو اللہ کے پاس جانا اور میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یقین مانیے وہ یہاں پہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے۔ وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس کو، اگر 10 چیزیں ہیں اور 10 میں سے 9 ایک چیز کے 10 حصے ہیں، اور 9 حصے اس کو جو ہے وہ ٹھیک لگتے ہیں، اور اس کو ایک حصہ بھی شبہ میں ڈالتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دے گا 9 کو بھی، وہ کہے گا کیا پتا کہ اس ایک کی وجہ سے جو میں اس طرف نہ چلا جاؤں۔ تو جس نے آخرت کی جو جھٹلاتا ہے اور جو انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم زبانی کلامی نعرے لگائیں، باتیں کرتے رہیں،
چوک میں کھڑے ہو کے میلاد مناتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، اگر ہم ان کے کہے ہوئے نہیں مانتے تو یہی نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ سچ بولو، ہم سچ بولنا چھوڑ دیں، وعدہ خلافی نہ کرو، ہم کرتے جا رہے ہیں، بلاوٹ نہ کرو، ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ منافق کی ساری نشانیاں بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں، کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم انکاری ہیں اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے، اور ہم انکاری ہیں وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کے۔ فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ، پس یہی وہ لوگ ہوں گے عذاب میں، سزا میں، محضرون، محضرون احضارون سے گرفتار کر کے لایا جانا، پکڑ کے لایا جانا، کہ جس کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور پکڑ کے لا کے جب وہاں پھینک دیا جائے کہ ہاں جی وہ ہوں گے، یہ ہیں وہ لوگ جو عذاب میں گرفتار ہوں گے، جو حاضر کیے جائیں گے۔ اب جب ایسے حالات ہوں تو کیا کیا جائے؟ طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، فسبحان اللہ، پس تسبیح کرو اللہ کی۔ بچاؤ چاہتے ہو، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، فسبحان اللہ، پس پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو اللہ کی، ہینا، اس وقت تم سونا، تم شام کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اوقات، پانچوں نمازوں کی اوقات کا یہاں پہ بتا دیا گیا۔ اگر صرف تسبیح کی بات ہوتی تو اللہ کے ذکر کی تسبیح تو ہر لمحے ہو سکتی ہے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صبح میں ہیں، شام میں ہیں، دوپہر میں ہیں، چل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کھانا شروع کرنے لگے ہیں، دعا مانگ لی، کھانا ختم کیا، دعا مانگ لی، واش روم کی طرف گئے ہیں، دعا مانگ لی، آپ باہر نکلے ہیں، دعا مانگ لی۔ تو اللہ کے ذکر تو کبھی بھی کسی وقت، یہاں پہ ان اوقات کا بتایا جانا سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سب سے بڑی تسبیح جو اللہ کی ہے وہ تسبیح جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس نماز کو جو ہے وہ پکڑنا ہے ہم نے، اور پس تسبیح بیان کرو اس کی جب تم شام کرتے ہو، مطلب مغرب اور عشاء کی نماز، وَحِینَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ ان اوقات کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو کائنات میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ شام کے اوقات میں کیا تبدیلی آ رہی ہوتی ہے کہ رات دن پہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے۔ دن جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی جو ہے وہ قدرت کا اظہار ہے، وہ دن جو ہے وہ اپنا غروب ہو رہا ہوتا ہے، رات اس کی جگہ لے رہی ہوتی ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم صبح میں دیکھتے ہیں تو صبح میں ایسے ہی دن جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، رات کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ سورج جس کو لوگ پوجتے بھی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ابھی اپنے عروج پہ پہنچ کے وہ بھی اپنے زوال کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور پھر جب وہ ڈھلتا ہے تو یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں کہا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، کس کے لیے؟ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کی جو ہے وہ سارے شکر ادا کرتے ہیں۔ وَعَشِيًّا، اور عشیہ ڈھلتے وقت، عصر کے وقت، وَحِینَ تُظْہِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ دیکھیے وہ انسان سے نطفہ، نطفے سے انسان، وہ دانے سے درخت، درخت سے دانہ، وہ انڈے سے مرغی، وہ مرغی سے انڈا، وہ کافر سے باطل، وہ کافر سے مومن، مومن سے کافر، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ نکالتا ہے، وہی کرنے والا ہے، اور وہی ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ہے جو زمین کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے بعد اس کی موت کے۔ پوچھا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کی تمثیل ہے کوئی اس دنیا میں؟ ہاں شہر سے باہر دیکھا ہے بنجر بیابان، اجاڑ زمین، ہاں یا رسول اللہ دیکھی ہے۔ کیا دوبارہ بھی اس کو دیکھا ہے؟ ہاں دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہری بھری خوشحالی ہوتی ہے، اسی طرح تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی طرح تم مر۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ درخت جو ہے وہ خزاں میں ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، ان میں لگتا ہے ایسے کوئی جان نہیں ہے، صرف وہ لکڑی ہے، اور اس لکڑی کے بعد دیکھتے ہیں اسی پہ کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ یہی زمین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے 4 دن پہلے یہاں پہ کتنی خشک سالی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی، کتنی قحط کی سی صورتحال ہو گئی تھی، پانی کے لیول نیچے چلے گئے تھے۔ چلیں لاہور، یہ بڑے شہروں میں تو پھر پانی کا ارینجمنٹ ہے، جا کے دیکھیں تھر میں، جا کے دیکھیں چولستان میں، جہاں پہ ٹوبوں میں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اسی سے خود بھی پیا جاتا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا جاتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جائیں اور ایک ایک بوند کے لیے انسان ترس رہا ہو،
تو پھر وہ سب کچھ مردہ ہوتا ہے. جیسے ہی اللہ کی رحمت برستی ہے اسی طرح جب وہ ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. وہ زندگی دیتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے, اسی طرح تم مٹی ہو جاؤ گے, اسی طرح تم ریزہ ریزہ, تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی, تمہارا کچھ نہیں بچے گا. اس کے بعد پھر وہ اپنی رحمت کی بارش بچائے گا. اسی طرح تمہیں قبروں سے جو وہ نکال کھڑا کرے گا. اور اس کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ, دیکھیں یہ کتنی نشانیاں ہیں. ایک باطنی نشانیاں ہیں, ایک ظاہری نشانیاں ہیں. ظاہری یہ کائنات اس کی پوری کی نشانی ہے. باطنی یہ انسان کا جسم, انسان کی اپنی باڈی جو ہے وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. کس طرح ایک خون کے ایک ناپاک قطرے سے جو ہے وہ خون جمتا ہے, لوتھڑا بنتا ہے, شکل آتی ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, اور پھر کروڑوں سیلز اپنی اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر طریقہ کار ایک, جنس ایک, کان دو, ناک ایک, آنکھیں دو, ہونٹ دو, ہاتھ دو, پاؤں دو, 5 انگلیاں, پاؤں کی 10 انگلیاں, سب کچھ ایک. اس کے باوجود ایک بندہ دوسرے سے ڈیفرنٹ. یہ دیکھیں یہ اس کی رحمت ہے. اربوں لوگ اس وقت جو ہیں وہ اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں, کسی نہ کسی چیز میں ایک دوسرے سے, رنگ کا اختلاف, زبان کا اختلاف, کسی نہ کسی اور جگہ سے, اور کچھ نہیں تو یہ بایو میٹرک آپ کا ہاتھ کا انگوٹھے کی لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم, یہ کہ پیدا کیا تمہیں, تخلیق کیا تمہیں, من تراب, ثم من تراب, مٹی سے تمہیں پیدا کیا, ثم پھر اذا انتم بشر, اور پھر جب تم انسان بن گئے, جب تم بڑے ہو گئے, تنتشرون, تب تم منتشر ہو گئے, تب تم پھیل گئے. اب پھیل گئے سے 2 معنی ہیں. ایک تو ہے کہ زمین میں پھیل گئے, ایک یہ کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں سنوارا, اور جب تم جوانی کو آئے تو پھر تم جو وہ اکھڑ بن بیٹھے, پھر تم تکبر میں آ گئے, اور پھر تکبر میں آ کے اپنے آپ کو جو وہ کیا سمجھنے لگ پڑے. امن آیاتہ, اور پھر اسی کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ تمہارے سے ہی جو ہے وہ تمہاری ہم جنس جو ہے وہ تمہاری بیوی, تمہارا جوڑا بنا. دیکھیے ہے ہم جنس, لیکن آپ باڈی دیکھ لیجئے, اللہ کی رحمت ہے, نطفہ وہی ہوتا ہے, اسی سے ایک مرد ہوتا ہے, ایک عورت ہوتی ہے, باڈی وہی ہوتی ہے. اس عورت کی جو ہے وہ جسمانی کیفیات کچھ ہوتی ہیں, اس کی جو ہے وہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں, انسان کی مرد کی کچھ ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے لیے دودھ بھی دے دیتا ہے, اور وہ بھی ایک پرٹیکولر پیریڈ میں جو ہے وہ آتا ہے. خوراک وہ بھی وہی کھاتی ہے, ہم بھی وہی کھاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے پھر, اور یہ 2 ہم جنس پرست, اگر یہ ہم جنس نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم جنس کو چھوڑ دیں, ہم زبان نہ ہوتے تب کیا ہوتا؟ تو اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں, اور یہ جوڑے دونوں جو ہیں وہ مرد و زن لازم و مطلوب ہیں ایک دوسرے کے لیے, طالب و مطلوب ہیں ایک دوسرے کے, ایک دوسرے سے جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں. لتسکنو, تاکہ تم سکون حاصل کرو, الیہا, طرف اس کی. وجعل بینکم مودۃ, اور بنا دی تمہارے درمیان, ڈال دی اس نے تمہارے درمیان محبت ورحمہ, اور رحمت, اور محبت کے ساتھ, اور محبت نہ بھی ہو تو رحمت ڈال دی کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے. یہ نہ ہوتا تو کیسے ممکن تھا یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ چل سکتا؟ ان فی ذالک لآیات, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون, جو غور و فکر کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں اس کے بارے میں, جو سامنے سب کچھ دیکھ کے بھی جو ہے وہ اگر نہیں سبق لیں گے تو پھر ان میں اور اسے ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں, بلکہ حیوان سے بھی بدتر زندگی ہوگی اگر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں. امن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض, تخلیق کیا جانا اس کا, آسمانوں کا اور زمین کا. واختلاف السناتکم, اور اختلاف تمہاری زبانوں کا. ہم تو آج تک یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات پہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, کتنی زبانیں, اس کو چھوڑ دیے پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوگا شاید. ہر علاقے کی ایک علیحدہ زبان, ہر علاقے کی ایک علیحدہ جو ہے وہ پہچان. وہ والوانکم, اور تمہارے رنگوں میں, تمہاری زبانوں کا فرق, تمہاری رنگوں کا فرق. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, للعالمین, جاننے والوں کے لیے, علم رکھنے والوں کے لیے. دیکھیے ظاہری کائنات کے اوپر جو ہے وہ غور کرتے چلے جائیے, اپنی باطنی کائنات کے اوپر غور کرتے چلے جائیے. اب وہ خود محسوس ہوگا کہ یہ کوئی ہے اس کے پیچھے,
کون ہے جو سورج کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس وقت نکلنا ہے، اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے اور اس ڈائریکشن میں جا کے تم نے غروب ہو جانا ہے؟ لاکھوں کروڑوں سالوں سے جو ہے وہ سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ کون ہے دن اور رات کو جو ہے وہ چلائی جا رہا ہے؟ اگر کچھ بھی نہ ہو، یہ جتنے سیارے ہمیں نظر آ رہے ہیں اوپر، کوئی گھومتے پھرتے کوئی ساکن، اگر وہ بھی جو ہے وہ اپنی گردش کھو بیٹھیں یا جو ہے وہ اپنی ٹائمنگ کھو بیٹھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں تو پھر کچھ باقی نہ بچے۔ کون ہے جس نے یہ ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہوا ہے ہمارے لیے؟ جس کے ہاتھ میں ان کا کنٹرول ہے؟ ہاں، جس دن روز محشر ہوگا اس دن پھر اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس دن جو ہے وہ یہ زمین سے یہ لپیٹ دیے جائیں گے سب کچھ۔ اس وقت جو ہے وہ سورج کو پھر مغرب سے جو ہے وہ نکلنے کو کہا جائے گا۔ تو کوئی تو ہے جو پیچھے ہے اس کے، پہچانو اس کو۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اپنے اندر اپنی باطنی جو ہے وہ کائنات کو جو ہے وہ غور کر لیجیے کہ ہماری باڈی میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے فضول بنائی ہے۔ اللہ نے تو ہماری جو ہے وہ مستقبل کی منصوبہ بندیاں بھی کر کے رکھ دیں کہ بائی پاس ہونا ہے، یہاں سے وینس نکالو اور لگا لو، ہیں تمہارے پاس 2 گردے ہیں، ایک گردہ چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ جگر ہے تو اس کی پیوند کر دو، اس کے ساتھ پیوند کاری سے چلا لو۔ اب تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک ہو جاتا ہے۔ یہ کارنیا ٹرانسپلانٹ تو عام کی بات ہے۔ میں نے آج سے جو ہے وہ تقریباً 19 سال پہلے اپنی والدہ محترمہ کا کارنیا جو ہے وہ کروایا تھا جب وہ بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی جو ہے وہ یہ کس کی رحمتیں ہیں یہ؟ پہچانو اپنے خالق کو، اور خالق کو پہچاننا یہی ہے کہ وہ کرنا ہے جو خالق نے کہا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی مقصد کو ہم نے جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم مقصد بھول جائیں گے تو پھر یہ جن کا تذکرہ جن کو ڈرایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم روز آخرت کی ملاقات کے قائل نہیں ہیں۔ اور جو روز آخرت کی ملاقات کا قائل نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن وہ قیامت، وہ گھڑی قائم ہوگی، یبلس المجرمون، اس وقت نا امید ہو کے کھڑیں گے ہوں گے کہ اچھا یہ تو وہی دن آ گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور ہم نے اس وقت جو ہے اس کو مانا ہی نہیں، ہم نے اس وقت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیئر ہی نہیں کی، تو آج وہ سامنے آ گیا ہے۔ مہلت ہے ابھی ہمارے پاس۔ دیکھیے، ہم مہلت میں اللہ سے بخشش مانگ لیں، اللہ بخشے گا تو ہمیں جنتوں کی جو ہے وہ پروانے ملیں گے۔ اپنے اعمال کی بل بوتے پہ تو نہیں ملیں گے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگ لیں ہم اللہ سے، اور جتنا اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جتنا اس کے آگے جھکیں گے، اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اصل پہچاننے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں اپنے خالق کو پہچاننے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔